گا کہ سیاست سے آغاز کریں گے. 31 دسمبر گزر گیا, اپوزیشن نے جو کہا تھا اب تک کر دکھایا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم 31 دسمبر تک ہمارے سارے ارکان جو ہیں وہ استعفے دے دیں گے, اپنی لیڈرشپ کو ان کے پاس جمع ہیں. اور کل جو جلسہ ہوا بہاولپور میں, اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس استعفے آ چکے ہیں. اب جو ہے اگلا پڑاؤ جو ان کا بنوں میں ہوگا, اور اس کے بعد اگلا پڑاؤ جو ہے وہ ساہیوال میں اور مختلف شہروں میں ہوگا. اپوزیشن اب تک جو کچھ کر رہی ہے استعفوں کے حوالے سے اور اپنے ٹائم لائن کے مطابق, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ آپ کی توقع کے عین مطابق ہے یا کچھ غیر متوقع فیل کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ طارق صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ نیا سال بہت اچھی خبریں لے کے آ رہا ہے, اس لیے کہ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہے, مارکیٹ اپنا ریکارڈ بنا رہی ہے, اور جو اس وقت پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہیں ان کا ایک نیا لیول ہے, اور اس کے ساتھ ہی اکانومی وہ بھی چل رہی ہے, اور اکانومی چلنے کے ساتھ ساتھ جمہوریت بھی چل رہی ہے. آپ نے جو سوال کیا بڑا دلچسپ, اس کا پہلو یہ ہے, آپ نے کہا کہ 31 دسمبر گزر گیا. یہ 31 دسمبر کی ہیٹرک کر چکے ہیں جو سیاست کے اس وقت پی ڈی ایم جو سیاست کر رہی ہے, جو خلاف ہے اس ملک کے بنیادی تھیم کے بھی اور مودی کی فیور میں. مثلاً پہلے دن انہوں نے کہا تھا کہ 1 مہینہ بھی عمران کو ہم نہیں گزارنے دیں گے اس گورنمنٹ کو. پھر کہا تھا کہ یہ ستمبر بڑا ستم گار ہوگا, چلی جائے گی. یہ میں پہلے سال کی بات کر رہا ہوں. اور پھر نومبر کو بھی چھوڑ دیجئے, دسمبر میں انہوں نے کہا 31 دسمبر سے پہلے اگلے سال. اور اس وقت آپ کو یاد ہے کہ پی 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 کے جو لیڈر تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں لات مار کے حکومت کو گرا دوں گا 31 دسمبر سے پہلے. وہ نہ لات لگی نہ حکومت گری اور جمہوریت چلتی رہی. پھر انہوں نے 2019 کی ڈیٹ دی اور پھر 2020 کی بھی دے, وہ ساری ڈیٹس گزر گئی ہیں. اصل ایشو کیا ہے؟ ایشو 3 ہے. پہلا ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں مافیاز کو پہلی دفعہ سے شکست ہوئی ہے, ہینڈز ڈاؤن ان کو شکست ہوئی ہے. اور یہ وہ الیکشن ہے جس کو فیفر نے کہا کہ بڑا ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے, اور جس کو ای یو نے, یورپین یونین نے کہا کہ بڑا ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے. اس الیکشن کی خاص بات اور ٹرانسپیرنسی کا ثبوت یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی پارٹیوں نے ٹوٹل 24 حلقے نیشنل اسمبلی کے ان کو چیلنج کیا, لیکن اکیلے پی ٹی آئی نے 23 حلقوں کو چیلنج کیا. پھر بہت سارے حلقے ایسے تھے جو 2 درجن سے زیادہ ہیں جن میں بہت معمولی مارجن سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو الیکشن میں شکست ہوئی. اب اس کا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آنے کے بعد ان کا خیال یہ تھا, آپ کو یاد ہے کہ پہلے دن انہوں نے شور کیا اور پھر وہ تھا مسل دکھانے کی کوشش, اور پھر دوسرے دن سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آئیے ہم میثاق معیشت کرتے ہیں, اس کا مطلب این آر او تھا. پھر انہوں نے کہا کہ نیب اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے, اس کا مطلب بھی این آر او تھا. یہ ان کے 2 پہلے سال کے ابتدائی نعرے تھے. آج سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین جو ہیں انہوں نے بھی آج تقریر کیا, وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ نیب اور بزنس ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, اگر بزنس چلانی ہے پاکستان کو چلانا ہے تو پھر نیب کو بند کرنا پڑے گا. تو آپ وہاں پر موجود تھے, یہ تو اپوزیشن کہتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اتنے لوگ مر گئے ہیں وہاں نیب کی کسٹڈی میں, خطوط آتے ہیں بزنس مینوں کے, اور نیب کے چیئرمین خود ملے تھے. یہ نیب سے متعلقہ سوال جو ہے نا, یہ نیب کے ترجمان کو کریں آپ, مجھے جو پولیٹیکل سوال ہیں وہ کریں. میں نے تیسرا جو پہلو اس کا آ گیا وہ آ گیا فیٹف. یہ تیسرا مرحلہ ہے, یہ قوم کو بتانا بہت ضروری ہے. تیسرا مرحلہ جب فیٹف کو آیا, مجھے یہ بتائیے کہ فیٹف اور نیب کے قانون کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دو پوری ٹرمز انہوں نے دونوں دوستوں نے استعمال کی پوری اور کنزیوم کی, اور انہوں نے راج کے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا. لیکن اس میں نیب کے قانون کو اس طرح سے انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا کہ یہ کاغذ پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں نیب کا قانون, اس میں سے ایک نقطہ نکالتے ہیں اور اس کو اس طرف رکھ دیتے ہیں. نہیں کیا انہوں نے. لیکن جو پہلی لا ریفارم تھی وہ پہلی جب سے نیب کا قانون بنا وہ عمران خان کے دور میں ہوئی. ہم نے ایک آرڈیننس جاری کیا, آرڈیننس بزنس فرینڈلی اور بیوروکریسی فرینڈلی اور پیپل فرینڈلی, وہ لیجسلیشن اس کو میں کہتا ہوں. کیا ہوا پھر اس کا, وہ نیشنل اسمبلی سے ہم نے پاس کیا, سینٹ میں گیا جہاں ان کی اکثریت تھی, تو ان کی کمیٹی کے چیئرمین نے اس کو 120 دن تک, جب تک وہ مرا نہیں, اپنے پاؤں کے نیچے یا گھٹنے کے نیچے دبائے رکھا. اب نیا منظرنامہ سامنے آ جاتا ہے. یہ فیٹف کے ساتھ انہوں نے لنک کیا جب ہم نے این آر او دینے اور نیب کے دروازے پہ تالا لگانے سے انکار کیا. اگر یہ اتنا ہی برا کام تھا اور برے لوگ دے دیے, لگائے کس نے؟
یہ احتساب بنایا کس نے؟ آپ پرانے رپورٹر ہیں, کورٹ رپورٹنگ بھی آپ کرتے رہے. آپ کو پتا نہیں ہے میں جب اس وقت کی اپوزیشن لیڈر فارمر پرائم منسٹر کا وکیل تھا, یہ کیا کیا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ آج لا ٹھیک نہیں بنا, وہ بھی آپ نے بنایا تھا جس کا آپ نے اپنے گھر سے ایک سینیٹر, گھریلو سینیٹر کو اٹھا کے آپ نے اس کو اس کا چیئرمین بنا دیا تھا. تو اس لیے یہ کانٹرڈکشن ان ٹرم ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس ہم بالکل بھی ان کو نہیں چلنے دیں گے, اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے. الیکشن کس آپ اسمبلی میں لڑیں گے؟ جو اسلام آباد کا الیکشن نیشنل اسمبلی سے سینیٹر بننا ہے. پوائنٹ ہے آپ کا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن لڑیں گے, ظاہر آپ کے پاس اطلاع ہے اور اپوزیشن اب تک آمادہ نظر آتی